ہم میں سے ہر شخص آپ کی شفاعت کا طلبگار ہے اور چاہتا ہے کہ قیامت کے دن حضور پاک اس کی سفارش کریں اور وہ دوزخ میں جانے سے بچ جائے۔ حضور پاک کی شفاعت کے بارے میں بتائیے۔ شفاعت کے معنی ہے کہ معافی کے لیے سفارش کرنا۔ اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر گھر کے اندر بچے سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے اور معاملہ والد صاحب کے پاس جاتا ہے اور بچہ یہ چاہتا ہے کہ اس معاملے میں درگزر کیا جائے، تو پھر ماں اس کی سفارش کرتی ہے اور والد صاحب سے یہ کہتی ہے کہ درگزر کیجئے، اس کو معاف کر دیجئے۔ تو والد اگر معاملے کی نوعیت یہ ہے تو اپنا کرم کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیجئے، مثلا اسکول کے اندر کسی بچے سے کوئی غلطی ہوتی ہے، طالب علم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، تو استاد یعنی اس کا جو ٹیچر ہے وہ اس کو تنبیہ کرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس بچے کو معافی ملنی چاہیے تو وہ اس بچے کو لے کر پرنسپل کے پاس مثال کے طور پر چلا جاتا ہے اور پرنسپل کے سامنے اس بات کی سفارش کرتا ہے کہ میں نے بچے کو سمجھا دیا ہے، آپ اس کو معاف کیجئے، درگزر کر دیجئے۔ تو یہ شفاعت کا معنی و مفہوم ہے، یعنی معافی کے لیے کسی کی سفارش کرنا۔ اب جہاں تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا تعلق ہے تو اپنی حقیقت میں، اپنی روح میں وہ اسی نوعیت کی شفاعت ہے کہ آپ انسانوں کی خطاؤں کے حوالے سے، ان کے گناہوں کے حوالے سے، ان کی طرف سے ہونے والی کمیوں کوتاہیوں کے حوالے سے پروردگار کے حضور اس امر میں سفارش کریں گے کہ پروردگار ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیے اور انہیں معاف کر دیجئے۔ یعنی یہ ایک درخواست ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے یا جن کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہوں گے پروردگار کے حضور میں اپنی درخواست، اپنی التماس پیش کریں گے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اصل میں 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ ایک جز یہ ہے کہ جس شخص کے حوالے سے شفاعت مقصود ہے یا جو شخص اصل میں کسی گناہ کا، کسی غلطی کا، کسی کوتاہی کا مرتکب ہوا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی سفارش کی جائے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ خواہش رکھتا ہے اور پروردگار عالم سے بھی اس امر کا طلبگار ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی معذرت کو قبول فرمائے۔ تو ایک پہلو یہ ہے اس فرد کے پہلو سے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے، آپ کا جو عمل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کی درخواست یا اس کی اس خواہش کو اپنی سفارش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہو گئی، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں فیصلہ کن حیثیت اللہ تعالیٰ کے نبی کو حاصل نہیں ہے، فیصلہ کن حیثیت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے کہ وہ اذن بھی دیتے ہیں اس امر کا کہ آپ ان کی سفارش کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش بھی دیتے ہیں، اور اسی طرح اس سفارش کو قبول کرنے کا جو مقام ہے وہ بھی پروردگار عالم کے پاس ہے۔ اب شفاعت کو اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے 2 اصول متعین ہو کر آتے ہیں۔ ایک اصول یہ ہے کہ شفاعت کا تمام تر اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے اذن سے کوئی شخص یا کوئی فرشتہ یا کوئی برگزیدہ ہستی شفاعت کر سکتی ہے۔ فرمایا ہے کہ کل للہ الشفاعت جمیعا، یعنی کہہ دیجئے کہ سفارش کا تمام تر جو اختیار ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کسی کو شفاعت کی یا سفارش کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ سفارش کا معاملہ، شفاعت کا معاملہ تمام تر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اللہ ہی کی اجازت سے، اللہ ہی کے اذن سے، اللہ ہی کے حکم پر کوئی شخص، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول جو ہے وہ کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے اور پھر اس کی درخواست کرے گا کہ فلاں شخص کی یا فلاں اشخاص کی یا فلاں گروہ کی یا فلاں امت کی سفارش قبول کی جائے اور اس کے حق میں بخشش فرمائی جائے۔ اور دوسری بات جو اسی کے نتیجے میں واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار جب اجازت دیں گے تو ظاہر ہے کہ انہی انسانوں کے بارے میں اجازت دیں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کے بارے میں انہوں نے مغفرت کا فیصلہ کر لیا ہے، بخشش کا فیصلہ کر لیا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو گویا فیصلہ ایک طرح سے پہلے سے طے ہوگا پروردگار کے ہاں، نبی کریم کے اکرام کے لیے یا فرشتوں کے اکرام کے لیے یا بعض دیگر صالحین کے اکرام کے لیے ان سے کہا جائے گا کہ آپ چاہیں تو ان کی شفاعت کریں، چاہیں تو ان کی سفارش کریں۔ تو سفارش کا یہ تصور ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں یہ تصور قائم نہیں کر لینا چاہیے
کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے شخص کی سفارش کریں گے، کسی ایسے شخص کی شفاعت فرمائیں گے کہ جو اصل میں شر کا مجموعہ ہوگا اور گناہوں کا اس کا جو پلڑا ہے وہ نیکیوں کے مقابلے میں بھاری ہوگا۔ تو ایسے شخص کی سفارش بظاہر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائیں گے، یعنی جو شخص جہنم میں جانے والا ہوگا، جو شخص دوزخ میں جانے والا ہوگا، اس شخص کے حوالے سے یہ بات طے ہے کہ اگر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اس کو جنت میں بھیجنا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اذن نہیں دیں گے کہ آپ اس شخص کی یا اس گروہ کی سفارش فرمائیں۔ یہاں ضمناً یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ گناہوں کی دو نوعیتیں ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسانوں سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی کسی شخص نے دوسرے شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کو قتل کر دیا ہے، کسی کی آبرو کے بارے میں کوئی غلط رویہ اختیار کیا ہے، کسی کا مال لوٹا ہے۔ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ بالکل الگ نوعیت کے ہیں، اور اسی طرح جرائم کی یا گناہوں کی یا زیادتیوں کی یا غلطیوں کی، کوتاہیوں کی ایک نوعیت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق پروردگار سے ہوتا ہے، یعنی انسان سے نماز چھوٹ گئی، اس سے روزہ چھوٹ گیا، اس سے جو بعض دوسرے معاملات ہیں جن کو اس کو ادا کرنا چاہیے تھا مثبت نوعیت کے، وہ ادا نہیں کر پایا۔ تو اس طرح کی وہ چیزیں جو پروردگار کے تعلق کے حوالے سے ہیں، تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جہاں تک پہلی نوعیت کی چیزوں کا تعلق ہے تو اس میں وہ چیزیں جو اصل میں خالص زیادتی پر مبنی ہیں، یعنی مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے دوسرے کی جان لے لی ہے، مثال کے طور پر کسی نے دوسرے شخص کا مال لوٹا ہے اور اس نے دنیا میں نہ اس کی تلافی کی، نہ اس سے معافی کا خواستگار ہوا، اور نہ اس کے حوالے سے کوئی اقدام کرنے کی کوشش کی، نہ اس پر کوئی سزا نافذ ہوئی، تو وہ معاملات ایسے نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے یا اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، یعنی ان لوگوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ نہ اللہ تعالیٰ اذن دے گا اپنے پیغمبر کو یا اپنے برگزیدہ لوگوں کو کہ وہ ایسے مجرمین کی سفارش کریں، اور نہ وہ لوگ یا وہ انبیاء یا وہ برگزیدہ ہستیاں ان لوگوں کی شفاعت کریں گی یا سفارش کریں گی۔ تو یہ دونوں جو نوعیتیں ہیں ان کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ جن چیزوں کے بارے میں انسان نے یہاں پر توبہ کر لی ہے، استغفار کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی معافی گڑ گڑا کر پیش کر دی ہے، اور ان کے معاملے میں جس قدر تلافی کی گنجائش تھی اس کے پاس اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، تو اس نے وہ تلافی کر دی ہے، تب معاملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں میں درگزر فرمائیں گے۔